اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد خلقہ الحمدللہ رضا نفسہ الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ اصیلہ سرو اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ 8واں پارہ اعراف سورہ سے ابھی چل رہی ہے تفسیر۔ روح المعانی میں ہے القصد علی ما قال غیر واحد ذو العقل وہا وسط من کل شے۔ آیت کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ہر کام میں توسط و اعتدال پر رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ پھر بھلت فواحش یعنی غلط کام کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ مترجم محقق نے مسجد کو غالباً مصدر میمی بمعنی سجود لے کر تجویزاً نماز کا ترجمہ کیا ہے اور وجوہ کو اپنے ظاہر پر رکھا، یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا کعبہ کی طرف رکھو، مگر دوسرے بعض مفسرین اقیم وجوہکم سے یہ مراد لیتے ہیں خدا کی عبادت کی طرف ہمیشہ استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ رہو۔ ابن کثیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت سیدھے رہو، جو راستہ پیغمبر علیہ السلام کا ہے سے ٹیڑھے پیچھے نہ چلو۔ عبادت کی مقبولیت دو ہی چیزوں پر موقوف تھی، خالص خدا کے لیے ہو جس کو آگے فرما دیا وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کا مشروع طریق کے موافق ہو جو انبیاء مرسلین علیہ السلام نے تجویز فرمایا۔ اس کو اقیموا وجوہکم میں ادا کیا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اوامر شریعہ کی تمام انواع کی طرف اشارہ کر دیا جو بندوں کے معمولات سے متعلق ہے، وہ سب قصد اس میں آ گئے جن کا تعلق خدا سے ہے۔ اگر قلبی ہے تو وَأَقِیمُوا وَجُوهَکُمْ، اور قلبی ہے تو وَادْعُوا مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ میں مندرج ہو گئے، یعنی انسان کو اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے، یعنی جو دنیا میں کیا ہے وہی سامنے آئے گا، اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ یعنی جن پر گمراہی مقرر ہو چکی یہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست اور رفیق ٹھہرا لیا، اور تماشا یہ ہے کہ اس سری گمراہی کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم خوب ٹھیک چل رہے ہیں۔ مذہبی حیثیت سے جو روش اور طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہے وہی درست ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا الذین سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحلون صنعا۔ کہف سورہ کہف 12 تنبیہ۔ آیت کے عموم سے ظاہر ہوا کہ کافر ماند کی طرح کافر مختی بھی جو واقعی اپنی غلط فہمی سے باطل کو حق سمجھ رہا فریقہ علیہم ضلالۃ میں داخل ہے، خواہ یہ غلط فہمی پوری طرح غور فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہو یا اس لیے کہ گو اس نے بظاہر پوری قوت غور و فکر میں صرف کر دی لیکن اپنے ایسے صریح اور واضح حقائق تک نہ پہنچا۔ خود بتلاتا ہے کہ فی الحقیقت اس سے قوت فکر و استدلال کے استعمال میں کوتاہی ہوئی، گویا جن چیزوں پر ایمان لانا مدار نجات ہے وہ اس قدر روشن و واضح ہے کہ ان کے انکار کی بخبر عناد یا قصور فکر و تعمیل کی اور کوئی صورت نہیں۔ بہرحال کفر شرعی ایک ایسا سنکھیا میں زہر ہے جو جان بوجھ کر یا غلط فہمی سے کسی طرح بھی کھایا جائے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے۔ روح المعانی میں جو بعض اختلاف اس مسئلہ میں نقل کیا ہے
اس بات سے مراد جاہز و امبری ہے جو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں، بلکہ باوجود متعجلی کہلائے جانے کے خود متزلہ کو بھی ان کے اسلام میں کلام ہے۔ اس لیے صاحب روح المعانی نے ان کا مذہب نقل کرنے کے بعد لکھ دیا، واللہ تعالی الحجت بالغۃ والتزام ان کل کافر معاد بعد باس و ظہور امر حق کفار علی العالم۔ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اس سے بڑی قربت اور پرہیزگاری سمجھتے تھے۔ اور بعض اہل جاہلیت ایام حج میں صد رمق سے زائد کھانا اور گھی یا چکنائی وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیتے تھے۔ بعضوں نے بکری کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کر رکھا تھا۔ ان سب کو بتلا دیا کہ یہ کوئی نیکی یا تقویٰ کی باتیں نہیں، خدا کی دی ہوئی پوشاک جس سے تمہارے بدن کا ستر اور آرائش ہے، اس کی عبادت کے وقت دوسرے اوقات سے بڑھ کر قابل استعمال ہے، تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں اس کی نعمتوں کا اثر لے کر حاضر ہو۔ خدا نے جو کچھ پہننے کھانے پینے کو دیا ہے اسے تمتع کرو، یعنی کہ فائدہ اٹھاؤ، تمتع یعنی فائدہ، بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہونے پائے۔ اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنا، جس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حلال کو حرام کر لیا، حلال سے گزر کر حرام سے بھی متمتع ہونے لگے، یا اناپ شناپ بے تمیز یا حرص سے کھانے پر گر پڑے، یا بدون استحصاء کے کھانے لگے، یا تا وقت کھائے، یا اس قدر کام کھائے جو صحت جسمانی اور قوت عمل کے باقی رکھنے کے لیے کافی نہ ہو، یا مضر صحت چیزیں استعمال کرے وغیرہ ذالک لفظ۔ اسراف ان سب امور کو شامل ہو سکتا ہے۔ بیجا خرچ کرنا بھی اس کی ایک فرد ہے۔ اسی تعلیم کے لحاظ سے بعض سلف نے فرمایا کہ جمع اللہ تب کلفی نصف آیت، خدا نے ساری تب آدھی آیت میں اکٹھی کر دی۔ عالم کی تمام چیزیں اس لیے پیدا کی گئی کہ آدمی ان سے مناسب طریقہ سے منتفع ہو کر خالق جل وعلا کی عبادت، وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول ہو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس اعتبار سے دنیا کی تمام نعمتیں اس میں مومنین متبعین ہی کے لیے پیدا ہوئی، البتہ کافروں کو بھی ان چیزوں سے روکا نہیں گیا، وہ بھی اپنے اعمال و تدابیر سے دنیوی مفاد حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ جب اہل ایمان قوت ایمان تقویٰ میں کمزور ہوں تو یہ غاصبین اپنی عملی تگ ودو میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں، جسے کچھ تو کفار کے اعمال فانیہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے، کچھ مومنین کے حق میں تنبیہ اور توبیخ۔ ہود رکو 2 کا تھوڑا رہی آخری آخرت کی نامائے، یعنی آخرت کی نعمت کا جمع نامائے خالص اہل ایمان کا حصہ، یعنی آخرت کی نعمت نامائے وہ خالص اہل ایمان کا حصہ۔ بعض علماء نے خالصتاً یوم القیامت کے معنی یہ لیا ہے کہ دنیوی نعمتیں خالص نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے غم اور فکر اور کلفتیں برداشت کرنا پڑتی۔ آخرت کی نعمتیں ہر قسم کی قدورات سے خالی ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ سے در منصور میں آیت کے معنی یہ نقل کیے ہیں کہ دنیوی نعمتیں اس شان سے کہ آخرت میں وہاں نہ بنی، صرف مومنین کے لیے، کفار کے حق میں یہاں کا تنعم ان کے کفر بحق ناشناسی کی وجہ سے عذاب و وبال بن جائے گا، یعنی دنیا میں جو نعمت ہو کافر کو ملنے لگی، اللہ تعالیٰ کو لگے وہاں کے لیے وبال بن جائے گی، لیکن مومن کو جو تکلیف یہاں پہنچا اللہ تعالیٰ کو وہاں نعمت دے گی۔ اسما سے عام گناہ مراد ہے، اور بعض مخصوص گناہوں کی مناسبت مقام یا اہمیت کی وجہ سے بیان فرما دیا، اور بعض کے نزدیک سمبا گناہ جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے سوا دوسرے لوگوں سے نہ ہو، واللہ جیسا کہ فحشا کے متعلق کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کا وقت آ پہنچا تو تاخیر کا امکان عقلی تھا، اس لیے اس کی نفی ضروری ہوئی، مگر تقدیم تو عقلاً ممکن ہی نہیں، اس کی نفی سے کیا فائدہ۔ اسی شبہ کی وجہ سے بعض مفسرین نے لا یستقدمون کا عطف
شرطیہ اجا جاہم اجلہم پر مانا، اور بعد نے جا اجلہم سے قریب مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک ان تکلفات کی حاجت نہیں۔ محاورات میں کسی ایسی چیز کو جس سے کے مقابل دو طرفین ہوں زوردار تاکید سے ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات ایک طرف جو متحمل ثبوت ہو نفی مقصود کی جاتی ہے، دوسری طرف جو پہلے سے غیر متحمل ہے نفی کو محض مبالغہ تاکید اور تحسین کلام کے طور پر استرادن ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک خریدار دکاندار سے کسی چیز کی قیمت معلوم کر کے کہتا ہے کہ کچھ کم بیش، دکاندار بھی کہہ دیتا ہے کہ کم بیش نہیں ہو سکتا، دونوں جگہ کم کا ذکر مقصود ہے اور بیش کا لفظ محض تعین قیمت کی تاکید و مبالغہ کے لیے اس طرح ذکر کیا گیا۔ یہاں بھی غرض اصلی کلام سے یہ ہے کہ خدا کا وعدہ جب آپ پہنچے تو اٹل ہے، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مقصود تاخیر کی نفی کرنا ہے، تقدیم جو پہلے سے ظاہر انتفاع تھی اس کی نفی کرنا محض وعدہ کے اٹل ہونے پر زور ڈالنے کا ایک پیرا یہ ہے، یعنی خدا پر ابتلا کرنے والے اور اس کی طرف نسبت کر کے حرام کو حلال بنانے والے خدا کی ڈھیل پر مغرور اور وہ بے فکر نہ ہو۔ ہر امت ہر فرد کی خدا کے یہاں ایک معین مدت ہے، جب سزا کی گھڑی آ جائے گی پھر ٹل نہ سکے گی۔ ابن جریر نے ابو یسار سلمی سے نقل کیا ہے کہ یہ خطاب بنی آدم اما یا بینکم کل اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک جو خطاب ہر زمانہ میں ہر قوم کو ہوتا رہا ہے اس کی حکایت یہی میرے نزدیک دو رکوع پہلے سے جو مضمون چلا رہا ہے اس کی ترتیب و تنسیق خود ظاہر کرتی ہے۔ جب آدم حوا علیہ السلام اپنی اصلی مسکن جنت سے جہاں ان کو آزادی فراخی کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، عارضی طور پر محروم کر دیے گئے، یعنی تھوڑے دن پر عارضی طور پر جنت سے دنیا میں، تو ان کی مخلصانہ توبہ و انابت پر نظر کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ اس حرمان کی تلافی اور تمام اولاد آدم کو اپنی آبائی میراث واپس دلانے کے لیے کچھ ہدایات کی جائے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ کو دکھایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو توبہ کی تھا، اللہ تعالیٰ کو کہ جنت آدم علیہ السلام کی اولاد کی میراث ہے، جیسے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑ تو بس یہ آپ آدم علیہ السلام کی جنت میراث تھی تو ان کی اولاد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے رسول گزرے ہیں سب کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ پر ایمان، موت حیات پر فرشتے، مطلب اللہ کے حق آمنت باللہ کما ہوا باسماء صفاتہ قبلت جميع احکام، آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ دو کلمہ ایسا ہے کہ اللہ کی ہر چیز پر ایمان لانا اور کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، تو یہی اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے کہ جو بھی توبہ و انابت پر نظر کرتے ہوئے مناسب معلومات اس حرمان کی تلافی یا تمام اولاد آدم کو اپنی آبائی میراث واپس دلانے کے لیے کچھ ہدایات کی جائیں۔ چنانچہ حبوط آدم کا قصہ ختم کرنے کے بعد ماں یا آدمہ قد انزلنا علی کل بشر سے خطاب شروع فرما کر 3-4 رکوع تک انہی ہدایات کا مسلسل بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں کل اولاد آدم کو گویا بیک وقت موجود تسلیم کر کے عام خطاب کیا گیا۔ جنت سے نکلنے کے بعد ہم نے بہشتی لباس طعام کی جگہ تمہارے لیے زمینی لباس طعام کی تدبیر فرما دی۔ وہ جنت کی خوشحالی یا بے فکری یہاں میسر نہیں، تاہم ہر قسم کی راحت آسائش کے سامان سے منتفع ہونے کا تم کو موقع دیا تاکہ تم یہاں رہ کر اطمینان سے اپنا مسکن اصلی اور آبائی ترکہ واپس لینے کی تدبیر کر سکو۔ اللہ چاہیے کہ شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہوشیار رہو، کہیں ہمیشہ کے لیے تم کو اس میراث سے محروم نہ کر دے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بے حیائی اور عصم وعدہ
ان سے بچو، اخلاص و عبودیت کا راستہ اختیار کرو، خدا کی نعمتوں سے تمتما کرو، مگر جو حدود و قیود مالک حقیقی نے عائد کر دی ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر دیکھو ہر قوم اپنی اپنی مدت معہود پوری کر کے کس طرح اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس آسنا میں اگر خدا کسی وقت تمہیں میں سے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے جو خدا کی آیت پڑھ کر سنائے، جن سے تم کو اپنے باپ کی اصلی میراث جنت حاصل کرنے کی ترغیب و تذکیر ہو اور مالک حقیقی کی خوشنودی کی راہ معلوم ہو، ان کی پیروی مدد کرو، خدا سے ڈر کر برے کاموں کو چھوڑو اور اعمال صالحہ اختیار کرو، تو پھر تمہارا مستقبل بالکل بے خوف و خطر ہے۔ تم ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں سکھ اور امن و اطمینان کے سوا کچھ کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہاں مگر ہماری آیتوں کو جھٹلائے، تکبر کر کے ان پر عمل کرنے سے کترائے تو مسکن اصلی اور آبائی میراث سے دائمی محرومی، ابدی عذاب و ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ اجرنی من النار۔ بہرحال جو لوگ اس آیت سے خط نبوت کی نصوص و کتاب کے خلاف قیامت تک کے لیے انبیاء اور رسول قیامت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس جگہ کوئی موقع اپنی مطلب برداری کا نہیں، یعنی ان سچے پیغمبروں کی تصدیق کرنا تو ضروری ہے جو واقعی خدا کی آیات سناتے ہیں۔ باقی جو شخص پیغمبر کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ اور جھوٹی آیت بنا کر خدا پر افترا کرے یا کسی سچے پیغمبر کو اس کی لائی ہوئی آیات کو جھٹلائے، ان دونوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ یعنی دنیا میں عمر و رزق وغیرہ جتنا مقدر ہے یا یہاں کی ذلت و رسوائی جو ان کے لیے لکھی ہے وہ پہنچے گی، پھر مرتے وقت مرنے کے بعد جو گت بنے گی اس کا ذکر آگے آتا۔ اگر نصیبہ من الکتاب سے دنیا کا نہیں عذاب اخروی کا حصہ مراد لیا جائے تو حتی اذا جاءتم سے اس پر تنبیہ ہوگی کہ اس عذاب کے مبادی کا سلسلہ اس دنیوی زندگی کے آخری لمحات میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے پورے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ جواب تمہارے کام نہیں آتے، انہیں بتلاؤ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں چھڑائے۔ اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی میں پڑے تھے، یعنی موت کے وقت ایسی چیزوں کو معبود مستعان بنایا جو اس کے حق مستحق نہ تھے۔ آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پتہ نہیں، لیکن یہ ناوقت کا اقرار و ندامت کا کیا نفع دے سکتا؟ حکم ہوگا ادخلوا فی الامم۔ باقی بعض موضوع میں جو وارد ہوا ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک سے انکار کریں گے، اس آیت سے منافی نہیں، کیونکہ قیامت میں مخفی احوال مختلف ہوں گے اور جو جماعتیں بھی بے شمار ہوں گی، کہیں ایک موقف یا ایک جماعت کا ذکر ہے، کہیں دوسرے یا آگے پیچھے سب کفار کو دوزخ میں داخل ہونا ہے، اللہ اجرنی من النار۔ اس مصیبت میں باہم ہمدردی تو کیا ہوتی، دوزخی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، شاید اتباع اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ تم پر خدا کی لعنت ہو، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبیا، اور سردار اتباع میں سے کہیں گے کہ ملعونوں اگر ہم گڑھے میں پڑے تھے تو تم کیوں اندھے بن گئے، وغیرہ ذالک، یعنی ایک حساب سے پہلو کا گناہ دگنا کہ خود گمراہ ہوئے، دوسرے آنے والوں کے لیے راہ ڈالی، ایک طرح پچھلوں کا دگنا کہ خود بہکے اور پہلوں کا حال دیکھ کر سن کر عبرت حاصل نہ کی جاتی، کیونکہ ہر دوزخی کا عذاب اپنے اپنے درجہ کے موافق وقتاً فوقتاً بڑھتا رہے گا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اجرنی من النار۔ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کا عذاب دگنا ہوتا چلا جائے گا، ابھی آغاز تعذیب میں تمہیں انجام کی خبر نہیں، یعنی پہلوں کا عذاب دگنا کر دینے سے تم پچھلوں کو کوئی صفا اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ لکل ضعفن سے دونوں فریق مراد لیے جائیں، لیکن ابن کثیر کے نزدیک اس آیت میں پچھلوں کا مطلب کیا گیا، بے شک ہم نے پہلوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے درجے کے موافق دگنا ہی عذاب رکھا، جیسا کہ دوسری جگہ خبر دی ہے۔ نحل سورہ رکوع 12 کا تھوڑا سا آیا ہے، عنکبوت کا بھی تھوڑا آیا ہے،
یعنی ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ کیا تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی؟ نہیں، تم کو بھی اپنی کرتوت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی نہ زندگی میں ان کے اعمال کے لیے آسمانی قبول و رفعت حاصل ہے، نہ موت کے بعد ان کی ارواح کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت ہے۔ حدیث صحیحہ میں ہے کہ بعد موت کافر کی روح کو آسمان کی جانب سے سجین کی طرف دھکے دیے جاتے ہیں، مومن کی روح ساتویں آسمان تک صعود کرتی ہے۔ مفصل احوال کتب حدیث میں ملاحظہ کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو غلطی سلطی ہو گئی معاف کرے گا، آپ لوگ بھی اللہ نواز۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔